اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ وضرب اللہ مثلا رجلین احدهما ابکم لا يقدر على شيء وهو کل على مولاه اینما یوجهه لا یأتی بخیر هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ النحل کی آیت نمبر 75 اور 76 تلاوت کی گئی ہیں، جو 14ویں پارے کے 16ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیت میں بتایا گیا کہ یہ کفار بت پرست جو ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی چیزوں کو پوجتے ہیں جو ان کو نہ رزق دیتے ہیں زمین و آسمان سے، نہ کسی شے کا ان کو اختیار ہے، کچھ بھی وہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی مثالیں نہ دو، ایسی چیزوں کو اللہ کے ساتھ نہ ملاؤ جن کا کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا یا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب ہمیں اللہ تعالیٰ تمہیں مثالیں دے کے سمجھاتا ہے۔ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دیتا ہے، ایک ایسا بندہ ہے جو غلام ہے، زر خرید ہے، مالک نے اسے کوئی اجازت نہیں دی کسی چیز کی، کچھ بھی وہ نہیں کر سکتا، نہ خرید سکتا ہے، نہ بیچ سکتا ہے، نہ اپنے آپ کسی کو سوکھا ٹکڑا روٹی کا کسی کو دے سکتا ہے اپنے گھر سے والد کی اجازت کے بغیر۔ ایک وہ بندہ ہے، ایک وہ ہے من رزقناہ منا رزقا حسنا، ہم نے اس سے رزق حسن عطا کیا ہے، مال وافر عطا کیا ہے، بہت کچھ دیا ہے۔ اور وہ ينفق منہ سرا وجہرا، اس کو اعلانیہ طور بھی خرچ کرتا ہے، اپنی مرضی کے ساتھ چھپا کے بھی جس کو چاہے دیتا ہے۔ اب فرماؤ هل يستوون، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک غلام ہے، زر خرید ہے، کچھ بھی پلے نہیں ہے، نہ دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے، ایک سب کچھ رکھتا ہے، برابر ہو سکتے ہیں؟ کہ الحمدللہ اللہ کی سب خوبیاں ہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ وَالْأَكْثَرُ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ان باتوں کو۔ اب علماء فرماتے ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کافر ہے وہ ایسے ہے جیسے غلام ہے، نہ دے سکتا نہیں دے سکتا ہے، نیکیوں کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے قرب کے حوالے سے۔ اور مومن جو ہے وہ ایسے جیسے اللہ کی راہ میں دیتا ہے بے شمار، اس کو اللہ نے دیا بڑا ہے وہ بھی دیتا ہے، بالخصوص نیکیاں ہیں، ایمان ہے اس کے پلے، جو بہت بڑی دولت ہے۔ تو دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ یہ مثال ایسے ہے، اگر ایک زر خرید غلام جو ہے وہ اس کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا جو بہت کچھ خرچ کر رہا ہے، تو اس غلام سے بدتر جو بت ہے اللہ کے مقابلے میں کیسے ہو سکتا ہے، جو سب کچھ رکھتا ہے، اختیار اس کے پاس ہے، مال دولت اس کے پاس ہے، خزانے اس کے پاس ہیں۔ اس طرح سوچ سمجھ کے کام کرو، بات کرو۔ پھر ہمارا ضرب اللہ مثلا رجلین، اللہ تعالیٰ پھر دو بندوں کی اور مثال دے رہا ہے۔ احدہما ابکم، ایک ان میں سے گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، اور کچھ نہیں کر سکتا، کسی کام کا اختیار نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتا، گونگا ہے، نہ کسی کو اپنی بات بتا سکتا ہے، نہ کسی کی بات سمجھ سکتا ہے۔ وَكَلُّنَا عَلَىٰ مَوْلَاهُ، وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، جس نے خریدا ہے اس کو، اس پر بوجھ بھی ہے، اس کا کھانا اس کو دیتا ہے، لیکن کام کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ فرمایا کہ دوسرا وہ ہے یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، جو ایسا ہے اس میں اللہ کریم نے اختیار دیا ہے، طاقت دی ہے، علم دیا ہے، عزت دی ہے، وہ عدل و انصاف کا حکم کر رہا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے پہ چل رہا ہے۔ اب یہ اور وہ گونگا کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک گونگا غلام، نہ اختیار، نہ کوئی پلے، نہ بات کر سکتا ہے، ایک وہ ہے جو صاحب علم ہے،
صاحب ثروت ہے، صاحب اختیار ہے، صاحب اقتدار ہے، وہ اللہ کے حکم کے مطابق وہ فیصلے کر رہا ہے، عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کر رہا ہے، وہ سیدھے راستے پہ چل رہا ہے، چلا رہا ہے، یہ وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر یہ نہیں ہو سکتے تو پھر وہ بندہ جو کر رہا ہے کہ بتوں کو اللہ کے برابر بنا رہا ہے، وہ تو سوچے کہ اس کے مقابلے میں کیسے آ سکتا ہے؟ ایک دو بندے ہیں، دونوں ایک برابر نہیں ہو سکتے، تو بندہ اور خدا کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور بندے سے بھی کم تر چیز جو ہے بت اور وہ خدا ایسے برابر ہو سکتے ہیں؟ لیکن عقل ہو تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ اللہ نبیوں کی شان بڑھاتا ہے، یہ کم کر کے بتاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ تم اپنے آپ سے کام لو، عقل سے کام لو۔ اللہ تبارک و تعالی بارک میں مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔